اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی رواہ البخاری کتاب الاذان باب الاذان للمسافرین۔ محترم سامعین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس مسئلے کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے مرد اور عورت کے طریقۂ نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے اور ماحول اور سوسائٹی میں اگر دیکھا جائے تو یقیناً کچھ لوگوں نے عوام الناس کو بہکایا، گمراہ کیا اور شریعت کا بٹوارا کر دیا۔ مردوں کے لیے الگ شریعت کا ذکر کر دیا، عورتوں کے لیے الگ شریعت نافذ کر دی، مردوں کے لیے الگ حکم نافذ کر دیا، عورتوں کے لیے الگ حکم نافذ کر دیا۔ حالانکہ شریعت میں جن چیزوں کا عورتوں کے لیے خاص کر دیا ہے ان کے نصوص موجود ہیں، ان کی دلیلیں موجود ہیں، اور جن مسئلوں میں عورتوں کے تعلق سے کوئی دلیلیں نہیں آئی ہوئی ہے تو یقیناً ان مسائل میں عورتیں مردوں کے طریقے سے ہیں۔ آج میں نماز کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا کہ مرد عورت کی نماز میں کیا فرق ہے، لوگ کیا فرق بیان کرتے ہیں، اور کیا شریعت میں یہ فرق درست ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایک اصولی حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ آپ اس حدیث کو اپنا ایک اصول، ایک قاعدہ بنا لیں کہ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الاذان باب الاذان للمسافرین کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلو کہ تم لوگ نماز پڑھو، کما رأیتمونی جس طریقے سے تم لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، جس طریقے سے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے ہی تم بھی نماز پڑھو۔ اس حدیث کے اوپر اگر غور کریں گے تو یقیناً ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کو، چاہے وہ نمازی مرد ہوں، چاہے وہ نمازی عورت ہوں، چاہے وہ نمازی بچے ہوں، چاہے وہ نمازی بوڑھے ہوں، چاہے وہ نمازی جوان ہوں، چاہے وہ نمازی غلام ہوں، تمام لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلو کہ تم لوگ نماز ویسے ہی پڑھو، کما رأیتمونی جس طریقے سے تم مجھے دیکھ رہے ہو، صلی میں نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی میرے نماز پڑھنے کے طریقے سے تم لوگ نماز پڑھو۔ الغرض کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں میں لوگوں کے درمیان کیا ہے واضح کر دیا۔ غلاموں کے تعلق سے آپ نے مسئلے کو کلیئر کر دیا کہ غلام کا کہاں مسئلہ پھنستا ہے اور کیا معاملہ ہوتا ہے، ان کے لیے الگ آپ نے بتلا دیا۔ عورتوں کے تعلق سے جہاں ذکر موجود ہے کہ اس طریقے سے ہونی چاہیے تو ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح نصوص موجود ہیں، اور جہاں صحیح نصوص موجود ہوں اس کو آمنا و صدقنا ہمیں کہنا چاہیے، اور جہاں کوئی دلیل نہیں ہو، من گڑت روایتیں لے کر کے آتے ہوں، ضعیف روایتیں لے کر کے آتے ہوں، موضوع روایتیں ذکر کرتے ہوں، تو ایسی روایتوں کی کوئی مانیتا نہیں دی جائے گی، ایسی روایتوں کو مانا نہیں جائے گا۔ لہذا ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے اور مسئلے کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسئلے کی حقیقت کیا ہے۔ آئیے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ اختلافات رکھتا ہوں جہاں لوگوں نے مردوں عورتوں کے درمیان کیا ہے اختلاف کیا ہے اور الگ الگ مسئلوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلی بات
یا پہلا مسئلہ جہاں اختلاف ہے عورتوں اور مردوں کے درمیان، حالانکہ شریعت سے کوئی ثابت شدہ حدیث موجود نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث سے صراحت موجود نہیں ہے جہاں یہ ذکر کیا گیا ہو کہ عورت تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھ شانوں تک اٹھائے۔ ایک روایت وائل ابن حجر کی لوگ پیش کرتے ہیں دلیل میں، حالانکہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، اس کی ضعف یا اس کے تفصیلات کے اوپر اگر میں جاؤں گا تو وقت زیادہ لگے گا، ویڈیو لمبی ہو۔ بہرحال میں صرف آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں وائل بن حجر کی جو روایت پیش کی جاتی ہے دلیل کی روشنی میں، وہ روایت ضعیف ہے۔ بعدہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نماز میں فرق کیا کیا ہے، میں پہلے فرق کو گناتا ہوں پھر اس کے بعد اس کی توضیح کرتا ہوں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ عورت تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھ شانوں تک اٹھائے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے ہاتھ آستینوں سے باہر نہ نکالے، تیسرا فرق یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھے، چوتھا فرق یہ ہے کہ ہاتھ پستانوں کے نیچے یعنی چھاتی پر باندھے، پانچواں فرق یہ ہے کہ رکوع میں تھوڑا سا جھکے، چھٹا فرق یہ ہے کہ رکوع میں ہاتھ پر سہارا نہ دے، ساتواں فرق یہ ہے کہ رکوع میں ہاتھ کی انگلیاں کوشادہ نہ رکھے بلکہ انہیں ملا دے، آٹھواں فرق یہ ہے کہ رکوع میں سمٹ جائے، نواں فرق یہ ہے کہ سجدے میں بھی جسم کو اکٹھا کر کے سمٹ جائیں، دسواں فرق یہ ہے کہ سجدے میں کوہنیوں سمیت بازو زمین پر بچھا دے، گیارہواں فرق یہ ہے کہ قاعدے میں دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر کے بائیں کلہے پر بیٹھے۔ یہ فرق بیان کیا جاتا ہے نمازیوں کے بیچ میں کہ یہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی، مرد زیر ناف ہاتھ باندھیں گے، ایسے ہی مرد اپنے سجدے میں اپنے ہاتھ کو یا رکوع میں اپنے ہاتھ کو کھلے رکھیں گے، عورتیں ایسے یوں چمٹ کر کے ایسے رکوع میں جائے گی اور زیادہ تر جھکے گی نہیں، سجدے میں بھی ایسے ہی چمٹ کر کے وہ سجدے کرے گی اور زمین میں ایسے بچھا دے گی۔ حالانکہ یہ سب چیزیں غلط ہے، زمین میں بچھانے کے تعلق سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، دلیل دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدلوا فی السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط القلب، متفق علیہ۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتدلوا فی السجود، تم لوگ سجدوں میں اطمینان رکھو، یعنی سجدے اطمینان سے کرو، جلدی جلدی سجدے مت کرو، اور اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ آپ سکون اور بہتر طریقے سے آپ سجدے کریں۔ زمین پر آپ بچھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے سارے وزن کہاں پہنچے گا، پھر آپ کا اطمینان اور سکون کیسے؟ نہیں، سجدے کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا سجدے کو اطمینان سے کرو۔ اس کے بعد آگے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ جو فرمایا وہ فرمایا وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ، کہ تم میں کا کوئی بھی شخص، احدکم تم میں کا کوئی بھی شخص اپنے ذرا کو، اپنے بازو کو نہ پھیلائے، نہ پھیلائے کیسے؟ انبساط القلب، جس طریقے سے کتے پھیلاتے ہیں، کتوں کے پھیلانے کے طریقے سے آپ نے کتوں کو بیٹھتے ہوئے دیکھا ہوگا، وہ یوں آگے کر کے اپنے بازوؤں کو ایسے ہی آگے کر کے پھیلا کر کے بیٹھ۔ عورتوں یہاں لوگ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے بازوؤں کو زمین میں بچھا دو، پھیلا دو، جبکہ یہ طریقہ صحیح حدیث سے کیا ہے؟ غلط ہے، صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے، بلکہ صراحت تو یہ ہے، وضاحت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں بچھانے سے بازوؤں کو منع کیا ہے۔
دوسری بات، اس حدیث کے جملے پر اگر آپ غور کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احدکم، تم میں کا کوئی بھی شخص ہو، چاہے مرد نماز پڑھ رہے ہو یا عورت نماز پڑھ رہی ہو، بچے نماز پڑھ رہے ہو یا جوان پڑھ رہے ہو، بوڑھے پڑھ رہے ہو یا کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہو، سب کے لیے حکم یکساں ہے کہ وہ ایسا نہ کرے۔ اس کے بعد تیسری دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاذان باب و سنت الجلوس فی التشہد کے اندر اس عبارت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کانت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل وکانت فقیہۃ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دونوں پاؤں کو تشہد میں کیا کریں عورتیں، اختلاف تو یہی کیا کہ عورتیں اپنے پاؤں کو باہر دونوں پاؤں کو باہر نکال دیں، جبکہ یہ طریقہ غلط ہے۔ ایک پاؤں آپ کے باہر نکالا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی عبارت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کانت ام دردہ، حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا تجلس فی صلاتها، اپنی نماز میں بیٹھا کرتی تھی، کیسے، جلسۃ الرجل، جس طریقے سے مرد بیٹھتے ہیں۔ یہاں عورتوں کو الگ بیٹھنے کا طریقہ بتلا دیا۔ وہ صحابیہ ہیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہے، آپ سے انہوں نے نماز کو پڑھنے کا طریقہ سیکھا، آپ سے انہوں نے سارے مسائل سیکھے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ وہ تجلس جلسۃ الرجل، وہ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھتی ہے کیسے، مردوں کے بیٹھنے کے طریقے سے۔ اللہ اکبر۔ وکانا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مسئلے کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وکانت فقیہۃ، اللہ اکبر، ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا فقیہہ عورت ہے، مسئلے کو سمجھنے والی عورت تھی، لیکن اس کے باوجود ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا مردوں کے طریقے سے نماز پڑھ رہی ہے۔ چوتھی دلیل، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75 کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ امام ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، قال ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ تفعل المرأة فی الصلاة کما یفعل الرجل، کہ عورتیں ویسے ہی کریں جس طریقے سے مرد کرتے ہیں، یعنی عورتیں نماز ویسے ہی پڑھیں جس طریقے سے مرد نماز پڑھتے ہیں۔ پتہ یہ چلا ان تمام دلائل سے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جہاں فرق ذکر کیا گیا ہے ان جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتلاتا ہوں، پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی عورت جب نماز پڑھے گی تو بغیر دوپٹے کے وہ نماز نہ پڑھیں، کیونکہ بغیر دوپٹے کے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آج عمومی طور پر ہماری ماں اور بہنیں اس طریقے کی غلطیاں کرتی ہیں اور بغیر دوپٹے کے یا باریک سے دوپٹے کو لے کر کے وہ نماز پڑھتی ہے، جبکہ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی نماز پڑھنے والی عورتوں کو منع کیا اور فرمایا کہ ایسی عورتوں کی نماز قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کے الفاظ ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہے، بیان کرتی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة حائض الا بخمار، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نوجوان عورتوں کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے مگر دوپٹے کے، یعنی بغیر دوپٹے کے بلوغت کو پہنچنے والی جو عورتیں ہیں، سن بلوغت کو جو پہنچ جاتی ہے، اس کے بعد اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ گویا کہ یہ حدیث سے پتہ چلا کہ عورتوں کے لیے سر کا ڈھکنا لازم اور ضروری ہے، لیکن مردوں کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اس لیے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس مسئلے میں بالکل واضح کر دیا۔ ایسے ہی ایک دوسرا مسئلہ آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے فرمایا کہ عورتیں اذان اور اقامت نہیں کہے گی۔ گویا کہ یہاں بھی اس مسئلے کے اندر وضاحت کر دی گئی ہے کہ مرد کے لیے اذان کہنا اور اقامت کہنا جائز ہے۔ اب وہاں ذرا فرق جب کیا گیا تو عورتوں کے تعلق سے نص آ گئی، حدیث آ گئی اور واضح کر دیا کہ اس طریقے کی اقامت اور اذان وہ نہیں کہے گی۔ ایسے ہی عورتیں مردوں کی امامت نہیں کر سکتی ہے، یہ بھی حدیث موجود ہے۔
جس کی وجہ سے مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی گھر میں 2-4 عورتیں ہیں اور امامت کرنے کے لائق ہے تو اس گھر میں عورتوں کی جماعت ہونی چاہیے، عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، ان میں سے ایک امام ہو، لیکن امامت کے لیے اس عورت کو صف کے بیچ میں کھڑی ہونی ہے، صف کے اس سے آگے جا کر کے نکل کے کھڑا نہیں ہونا ہے۔ یہاں بھی دیکھیے عورت کا مسئلہ تھا، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ اسی طریقے سے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ عورتیں اپنی صفوں کو جب مسجد میں وہ صف کو منعقد کرے، جب مسجد میں مردوں کے پیچھے وہ نماز پڑھیں تو جب امام کے پیچھے وہ نماز پڑھیں تو ان کی صف سب سے پیچھے ہونی چاہیے، یعنی پہلے مردوں کی صف ہونی چاہیے، اس کے بعد بچوں کی صف ہونی چاہیے، اس کے بعد عورتوں کی صف ہونی چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ جن مسئلوں میں اختلافات تھا، جن مسئلوں کی وضاحت کی ضرورت تھی، پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسئلوں کو واضح کر دیا ہے، اور جن مسائل میں جہاں یکسانیت باقی ہے، جہاں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے، آج کچھ فقہائے کرام کے باتوں کا ذکر کر کے یا ان کے اقوال کو ذکر کر کے عورتوں کی نماز میں فرق بتلا دیا جاتا ہے، مردوں کی نماز میں فرق بتلا دیے جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے وہ فرق بیان کیا۔ حالانکہ اس طریقے کی کوئی فرق موجود نہیں ہے، بلکہ نماز کے اندر مرد عورت کی کیا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ تمام ارکان اور تمام احکامات میں وہ یکساں اور برابر ہیں۔ یہ چند باتیں تھی ضمن میں جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سمجھنے اور اس کا عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما۔